سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان شریف کی آج 9ویں شب ہے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور آج ہم سنیں گے 9ویں پارے کا کچھ خلاصہ، کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ 9ویں پارے میں بیسک حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے حوالے سے، اور آپ کی قوم جو آپ کو معاذ اللہ وہ آپ کو جو جھٹلاتے رہے اور آپ ان کی اصلاح کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ بارہا آپ کو جھٹلاتے رہے، بالآخر ان پر بھی عذاب ہوا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ واقعہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پاس جانا، حضرت موسیٰ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی۔ تو آپ جب گئے ان کے پاس، اور وہاں جا کر ان کے جادوگروں نے جو چھوٹے چھوٹے وہ سانپ بنائے تھے، آپ کا عصا زمین پر آیا اور سارے سانپ وہ نگل گیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ کام یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ کسی جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ واقعی ہی موسیٰ علیہ السلام کا رب بڑی قدرتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے اور وہ کہہ اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے۔ فرعون نے دھمکیاں دی کہ تمہارے ٹانگیں کاٹیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ بہرحال جو بھی تھا، ہم ایمان لے آئے، اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، ایمان والے ہوئے، ان کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اور یہاں تک کہ اور بھی طرح طرح کی باتیں کی کہ آپ جتنی بھی نشانیاں لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ساری نشانیاں دکھا چکے تھے، اب بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یعنی ان کے لیے دعائے ضرر کی۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کی دعا کے بعد پھر فرعونیوں پر طرح طرح کے عذابات آئے، اور چند ایسے جو ظاہری عذاب، اور ان میں طوفان کا آنا، ٹڈیوں کا آنا، اور مینڈک آنا، خون کا عذاب، یہ فرعونیوں پر وہ عذاب ہوئے۔ تو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ سے ہم آغاز کرتے ہیں اور کچھ یہ خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسوں، یعنی جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھی۔ یہ فرعونی جب سرکش بن گئے اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے منع کر رہے، تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ ان پر ایسی کوئی سزا ان کو دے کہ جو ان کے لیے یہ سزا ہو اور عبرت کے نشان بن جائے، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے یہ ایک عبرت ہو جائے اور نصیحت ہو جائے۔ اب یہ دعا تو انہوں نے کی، اب وہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان اللہ نے ان پر نازل کیا، تیز آندھی، ہوائیں، بارشیں، اتنی بارش ہوئی کہ فصلیں بھر گئیں، ان کے مکانات بھر گئے، یہاں تک کہ یہ بیٹھ ہی نہیں پاتے تھے، کھڑے ہوئے ہیں تو بارشوں میں آگے گویا کہ یہ ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ تو اتنا پانی، حالانکہ مومنوں کے گھر ان کے گھر سے متصل تھے، ان کی نہ فصلوں میں پانی ہے نہ ان کے گھروں میں پانی، ان کے گھر بھرے ہوئے، یہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے اپنی چارپائیوں پر، اپنے بستروں پر، تو یہ ان پر عذاب آیا۔ اور جب یہ آیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑانے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں، یہ مصیبت چلی جائے، ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نرم دل تھے کہ اب یہ اتنے لجاجت سے آ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، حالانکہ فرعونیوں کا انداز
وہ تو سب کے سامنے فرعونیوں نے جو کیا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رقیق القلب تھے، نرم دل والے تھے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ عذاب ان سے دور کر دے۔ وہ عذاب ان سے دور ہو گیا، یعنی بارش رک گئی، پانی خشک ہوا۔ اب جب پانی خشک ہوا نا تو پھر ہریالی آئی، فصلیں اگائیں، ہر طرف فصلوں کا ماحول ہے۔ تو یہ بگڑ گئے، وعدے سے مکر گئے، کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ہماری فصلیں کتنی اچھی ہوں گی، یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے تو بڑی نعمت ہے۔ لیکن 1 مہینہ یہ اس طرح گزرا تو پھر اللہ نے ان پر دوسرا عذاب نازل کیا۔ پھر ان پر ایک ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یعنی فصلیں کھا جائیں، دروازے کھا جائیں، لوہے کے کیل کیا وہ اس کو بھی کھا جائیں۔ تو ایسی سخت ان پر یہ ٹڈیوں کا عذاب تھا، اور 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا۔ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے گھر پاس تھے، لیکن ان کے ہاں کچھ بھی نہیں، اور ان کے ہاں یہ سب کچھ۔ بالآخر یہ کہنے لگے کہ آپ دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آ گیا کہ آپ دعا کر دیں، یہ ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ عذاب چلا جائے، یہ ٹڈیاں چلی جائیں، تو ہم پھر آپ بنی اسرائیل آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آپ نے پھر ان کی بات کو مان لیا اور پھر دعا کر دی اللہ کی بارگاہ، تو یہ عذاب بھی ان سے چلا گیا۔ لیکن جب عذاب ختم ہوا، یہ دوبارہ پھر وہی سرکش بن گئے۔ وہ عذاب چلا گیا، 1 مہینے عافیت سے رہے، پھر ان پر عذاب آیا، کمل، یہ عذاب آیا۔ یہ کیا ہے کمل؟ بعد نے اسے گھن کا، بعد نے کہا چھوٹا سا کیڑا ہے، یعنی جوں کی مثل سمجھ لیجیے۔ اور یہ کیڑا ایسا تھا جو کپڑوں میں بھی گھس جائے، جلد کو کاٹے، اور اتنے کیڑے تھے کہ ان کے اپنے کھانے کھا جاتا تھا۔ یعنی گندم، اگر کوئی 1 من گندم لے کے جا رہا ہے تو وہ چند کلو واپسی لا رہا ہے، باقی سب کیڑوں نے کھا لیا۔ تو جب اس کیڑے نے ان کا سونا بھی حرام کر دیا ایک طرح کا، یعنی نہ سونے دیا نہ ان کو کوئی کام کرنے دیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ اللہ سے دعا کریں ہمیں عافیت مل جائے تو ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کر لی، تیسری مرتبہ یہ ہوا۔ پھر 1 مہینہ گزرا، اور اس کے بعد ایک مینڈک کا عذاب، یعنی اتنے مینڈک، یہاں تک کہ کوئی کھاتا ہے تو اس میں مینڈک، برتنوں ہیں تو اس میں مینڈک، گھر ہیں تو اس میں مینڈک، باہر ہیں تو اس میں مینڈک، منہ کھولتا ہے تو منہ میں چلے جاتا ہے، اتنے مینڈک۔ تو پھر یہ اسی طرح 1 ہفتے اس تکلیف میں رہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ نے پھر دعا مانگی۔ اس کے بعد 1 مہینہ عافیت سے رہے تو ایک پھر خون کا عذاب ان پر آیا، ودمہ، خون۔ اب یہ خون کا بھی ایسا عذاب کہ پانی بھریں تو خون ہو جائے، کنویں سے پانی نکالیں تو وہ خون ہو جائے، ایک ہی کنویں سے مسلمان بھی پانی نکال لیں، یہ فرعونی بھی نکال لیں، فرعونیوں کا جو برتن آ رہا ہے وہ خون والا آ رہا ہے، مسلمانوں کا صاف ستھرا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرعون نے کہا کہ تم اسی برتن سے لے لو جو مسلمان ایمان والے نکال لیں، تو یہ اسی برتن سے لیتے۔ وہی برتن جب اسے فرعونی اپنے برتنوں میں ڈالتے تو وہ خون میں بدلا ہوا ہے، جب اسی سے مسلمان بھرتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ قدرتوں والے، سبحان اللہ۔ تو ان پر یہ بھی عذاب رہا۔ تو ایک ہی برتن، ایک ہی گلاس میں، یہاں تک کہ اگر کسی نے اسی گلاس سے کوئی پی رہا ہے اور یہ لے رہا ہے تو ادھر پانی ہے، ادھر جا رہا ہے تو وہ خون ہے، ادھر جا رہا ہے تو وہ خون ہے۔ تو یہ 5واں ان پر عذاب تھا، جس کی وجہ سے بڑی یہ تکلیف میں آ گئے، درختوں سے پتوں کو چوسنے لگے، لیکن وہ بھی خون بن کے اترتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کے لیے کہا اور ایمان لانے کا وعدہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، یہ مصیبت دور ہو گئی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، تو یہ 5 طرح کے عذاب بنی اسرائیل پر جو آئے اس کا یہ بیان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ،
الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، فرمایا پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، وہ وعدہ توڑ دیتے۔ اس کے بعد آگے بھی بنی اسرائیل کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ کچھ واقعات بیان ہوئے، بالخصوص جو تورات شریف کے نزول کا واقعہ ہے، بالخصوص طور سینا پر جب آپ گئے اور آپ نے وہاں جا کر روزے رکھے، اور آپ نے 30 روزے رکھے، آپ نے یعنی ایک مہینہ، یہ 30 آپ نے روزے رکھے، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو آپ نے یہ روزے بھی رکھے، اور آپ نے اس دوران ایک مسواک استعمال کی۔ وہ جو روزے دار کے منہ کی بو جو اللہ کو پسند ہے تو وہ مسواک سے زائل ہوگی، ختم ہوگی، تو اس پر اللہ نے انہیں پھر کہا کہ آپ 10 روزے اور رکھیں، تو وہ ذوالحجہ کے آپ نے پھر 10 روزے رکھے۔ پھر اللہ پاک نے ان سے کلام بھی کیا، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور جب اللہ سے کلام کیا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ ولیکن انظر الی الجبل، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یا ناظرین کرام، ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کا دیدار، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیدار ہو ہی نہیں سکتا، وہ رؤیت باری تعالیٰ اللہ کے دیدار کے قائل ہی نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آ سکتا، میرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ربی آرینی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے دکھا دے، دیدار کرا اپنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر ہی نہیں آتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سر کی آنکھوں سے یہ دیدار محبوب کو عطا فرمائے کہ پیارے محبوب نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے، معراج شریف کے موضوع پر اس پر ڈیٹیل اور تفصیل سے بیانات کیے جاتے ہیں۔ احادیث میں بھی چونکہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں فرمایا میں نے اس نور کو دیکھا، کہیں فرمایا رأیت ربی، کہیں فرمایا رأیت نورا، میں نے اس نور کو دیکھا۔ تو یہ اس طرح کی کئی ایسی روایات ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ یہ بیان کرتے تھے تو رأیت ربی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 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 دیکھا، آپ کہتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی، یعنی جب تک سانس ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا۔ اور یہ جاگتے ہوئے بیداری میں حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، دنیا میں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آخرت میں ایمان والوں کو نصیب ہوگا، جنت میں نصیب ہوگا، دنیا میں جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ ہاں دنیا میں اگر کسی کو خواب میں دیدار ہو جائے فبیا، کئی بزرگوں کو دیدار ہوا، لیکن جاگتے ہوئے خاصہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات شریف کا یہ ذکر اور تذکرہ اسی پارے میں موجود ہے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی بیان کیا اور ان اوصاف کو بیان کیا کہ یہ تو تورات اور انجیل میں سب کچھ ہم نے بیان فرمایا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ ارشاد فرمایا اور وہ اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں،
تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ نبی، وہ جو امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے، وصف بھی ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ بڑا عجیب سا ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا درست ترجمہ یہ ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، مطلقاً پڑھا ہوا نہیں یا پڑھے ہوئے نہیں، یہ کر دینا بہت بڑی جرت ہے ایسے لوگوں کی۔ اپنے ناموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگائیں گے، انجینئر لگا دیں گے، پروفیسر لگا دیں گے، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں لگائیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماد اللہ ثم ماد اللہ یہ کلمات کہتے ہیں۔ حالانکہ امی کا درست ترجمہ یہ ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، ان کو رب نے پڑھایا، سکھایا، سمجھا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے آپ کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا، وما هو علی الغیب بضنین، اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمایا، غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، اس طور پر آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ تورات شریف اور انجیل، ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، اوصاف موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو تورات میں تھے، جو تورات شریف میں تھے۔ ان سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن میں آئے ہیں، انہی میں سے بعض اوصاف یہ تورات شریف میں موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنایا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بد خلق ہو، نہ سخت مزاج ہو، نہ بازاروں میں آوازوں کو بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے ہو، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے۔ اور اے محبوب تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا ہو جائیں، بہرے کان سننے والے ہو جائیں، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف یہ تورات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ارشاد فرمایا، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک یہ بھی کہ آپ ساری مخلوق کے لیے آپ رسول بنا کر بھیج دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہی وہ خوبصورت وصف ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سارے انبیاء پر شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، شان رحمت للعالمین کو بیان کیا گیا، آپ تمام جہانوں کی طرف بھیجے گئے۔ تو جو نہیں مانا، جو اس راستے سے ہٹا، ان کی پھر مذمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر وہاں ایسے سے پچھلے کئی ایسے گزرے ہیں جن کے واقعات، ان میں بلعم بن باعورہ جسے مستجاب الدعویٰ کہا جاتا تھا، باتیں کرنے والا، اور اس قدر تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ جب اسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم بد دعا کرنے کے لیے جاؤ، تو وہ نہ گیا شروع میں،
لیکن جب اسے بڑے مال دولت تحائف ملے تو وہ نکل آیا، یہاں تک اس کی زبان لٹک آئی۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ بلم بن بعورہ کے بارے میں، جب اس سے کوئی دعائیں کروانے آتا تو یہ پہلے کہتا تھا میں استخارہ کروں گا، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا، تو اسے یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا نہ کرنا۔ لیکن مال کے لالچ میں، یہ ساری چیزوں کے لالچ میں جب یہ آیا تو یہ بیٹھ گیا اور بد دعا کرنے کے لیے نکل آیا، یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک گئی، اور ایسی لٹک آئی کہ یہ اپنے خلاف، اپنی قوم کے خلاف بولنے لگ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکال لے، تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے، تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں، وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین کرام، اللہ والوں کے جو مد مقابل آتا ہے اور پھر انبیاء کے مد مقابل، دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی۔ یہ تو حدیث قدسی میں وعدے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میرے ولی سے دشمنی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اللہ کے پیاروں سے، نبیوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء صالحین سے دشمنی نہیں، محبت ہو، محبت ہو، محبت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیاروں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ہی یہی دی ہے، سارے نبیوں کی تعظیم کرنا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی ہاں، کسی ایک نبی کو بھی معاذ اللہ جو جھٹلاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور ہمیں قرآن نے یہ سکھایا، سارے نبیوں کا احترام، تعظیم، سب پر ایمان لانا۔ نبی آخری الزماں ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم، خاتم النبیین ہے، آخری نبی، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آنے والا۔ تو ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور وہ اس انداز ہے کہ آپ آخری نبی، اور سارے انبیاء پر ایمان ہے، جو بھی سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء صالحین کا ہمیشہ باادب رکھے، اور قرآن کی یہ باتیں سمجھنے والا بھی ہم سب کو بنائے، اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ کل انشاءاللہ 10ویں شب ہوگی تو 10ویں پارے کا خلاصہ کچھ عرض کریں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔